تھے اگر کوئی نئی کمپنی انٹر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو باقی کیلکولیشن سارا کچھ سیم ہے 128,000 تک۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ صرف ایک چیز کا مسئلہ آ جاتا ہے، جیسے یہ تو آج کا انڈیکس آ گیا، لیکن کل کا انڈیکس کہاں سے ملے گا، یا بیس انڈیکس کیسے ملے گا، یا کل کا انڈیکس جس کے ساتھ آپ ڈے چینج دیکھتے ہیں کہ کل کے انڈیکس میں یہ چینج آیا۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ بیس کے ساتھ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو بھی، لیکن آپ تو ڈے وائز کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ اتنا فلکچویشن آیا، تو کل تو کوئی اور کمپنی تھی، اس کے لیے مزید ہم نے تھوڑی سی کیلکولیشن کرنی ہے۔ یہ پہلے میں یہ دکھا دوں تھوڑا سا، یہ دیکھیں نا 128,000 ڈیوائڈ بائی بیس ڈے ملٹیپلائڈ بائی 1000۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بیس ڈے پہلے کیلکولیٹ کرنا ہے ہمیں، کہ بیس ڈے میں اگر لیٹ سپوز یہ سی کمپنی ڈی کمپنی تھی تو کتنا انڈیکس بن رہا تھا، ہٹ کر وہ سی جو تھی وہ چھوڑ دے، ڈی کی پرائس کل کیا تھی اور اس کے حساب سے آپ کیلکولیشن کر لیں، تو اس کے ذریعے آپ کا کل کا انڈیکس معلوم ہو کہ آپ ڈیوائڈ کر لیں تو آپ کے ساتھ انڈیکس کیلکولیٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو اب تو آسان ہے یار میرے خیال سے، یہ دیکھیں میں نے ادھر لکھا بھی ہے، بٹ ہیئر دا پرابلم آف بیس ڈے اکر، سو وی ول ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا بیس ڈے، ٹھیک ہے، وہ میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ بیس ڈے کے لیے ہم نے انڈیکس از اکول ٹو آج کا انڈیکس، کرنٹ انڈیکس، بیس انڈیکس ملٹیپلائڈ بائی 1000، تو وہ 1043 کل کا انڈیکس تھا، کل ہم نے جو فائنڈ آؤٹ کیا تھا وہ تھا 1043، اور کل انڈیکس کتنا تھا، یہ آج انڈیکس ہم نے کیلکولیٹ کر دیا، ایک سیکنڈ ادھر یہ دیکھیں 119,000 ہم نے کیلکولیٹ کر دیا، یہ دیکھیں ادھر۔ اگر لیٹ سپوز کل ہمارے پاس ڈی کی قیمت یہ تھی تو یہ کل انڈیکس یہ بن گیا تھا ہمارے ساتھ۔ اب آپ کے پاس یہ والا تو آ گیا، واپس اوپر چلے، یہ انڈیکس آ گیا اور کل انڈیکس بھی یہ تھا، تو اسے ہم بیس ڈے نکال سکتے ہیں نا۔ اب بیس ڈے مارکیٹ کیپیٹلائزیشن ہم نے کہا تھا نا، کرنٹ مارکیٹ کیپیٹلائزیشن ڈیوائڈ بائی بیس ڈے مارکیٹ کیپیٹلائزیشن، تو اب کرنٹ آ گیا لیکن بیس ڈے، تو بیس ڈے مارکیٹ کیپیٹلائزیشن اب ادھر فارمولے میں آگے پیچھے کر کے آپ کے ساتھ آ جائے گا، وہ ادھر کہیں ہوا ہوگا، یہ آیا، یہ میرے خیال سے 114093 کچھ اس طرح ہے، آپ لوگ کیلکولیٹ کر لیں۔ ایک سیکنڈ میں نیچے دیکھوں اگر کلیئر لکھا ہو، یہ دیکھیں، ہاں وہی ہے 114093 اور 128,000، اس پہ آپ نے ڈیوائڈ کر دیا تو یہ کتنا پوائنٹ آ گیا، 1121 روپے کا انڈیکس آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ نے اتنا پوائنٹ آپ کے ساتھ یہ آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کل کتنا تھا 1043 تھا، آج کتنا ہے 1121.89، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا انڈیکس اوپر نیچے چلا گیا۔ اب ادھر دیکھ لیں، یہ تو ہم نے بتا دیا کہ سلیکشن کرائٹیریا کیا ہے، کتنے ہیں 35 سیکٹرز ہیں نا، وہ ادھر نیچے مینشن بھی ہے۔ پھر ریکمپوزیشن یا ریویو پیریڈ جو ہم نے ڈسکس کیا وہ کتنا ہے، وہ اس کے لیے آپ کے ساتھ کتنا ہے، سیمی اینولی ہے، 6 منتھ کا ٹائم ہے، لیکن اس کے لیے پھر ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جیسے یہ کہہ رہے کہ بیسس لاسٹ ڈے آف ورکنگ ڈے آف فیب اور لاسٹ ورکنگ ڈے آف اگست، مطلب ہر 6 منتھ تو فیب میں ہوتا ہے اور اگست میں ہوتا ہے، تو ریکمپوزیشن جب ہو جاتی ہے تو 1 منتھ ٹائم بعد وہ جیسے فرسٹ ورکنگ ڈے آف اپریل اور فرسٹ ورکنگ ڈے آف اکتوبر میں نئے ریکمپوزیشن آ جاتی ہے، اور وہ بھی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر اویلیبل ہے، جیسے لاسٹ ہوا ہوگا ابھی سپٹمبر میں آیا ہوگا، ٹھیک ہے، اکتوبر ہے نا، اکتوبر میں آیا ہوگا تو وہ اویلیبل ہوگا اسٹاک ایکسچینج کے اوپر۔ اب اس کے جو رولز ہے کہ جو آپ ایڈیشن اور ڈیلیشن آپ سٹارٹ کرتے کہ کون سا اب اس میں انٹر ہوگا، تو اس میں سیکٹر رول میں آپ کے ساتھ اگر کوئی ٹاپ مارکیٹ کیپیٹلائزیشن میں کسی سیکٹر میں ٹاپ سیکٹر والا کمپنی انٹر ہو رہا ہے تو اس کے لیے 2 رول ہے، ایک ہے ٹائم بیس رول۔ ٹائم بیس رول میں آپ سے کیا کہتے ہیں کہ کوئی کمپنی 35 سیکٹرز میں سے جو ٹاپ کمپنی ہے
کوئی کمپنی اگر کسی کمپنی سے لیٹ سپوز اگر یہ کمپنی یہ لکی کمپنی ہے اور یہ فوجی, اگر فوجی اس سے آگے جا رہی ہے بائی اینی اماؤنٹ, لیٹ سپوز یہ 1100 تھا اس کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن اور یہ 1101 ہو گیا, تو ایٹ لیسٹ 2 پیریڈ تک یہ اپنا یہ مینٹین رکھے تو یہ اس میں شامل ہو جائے گا اور لکی سیمنٹ نکل جائے گا اس سے. تو کتنا پیریڈ اس کے لیے چاہیے؟ 2 پیریڈ, جو میں آپ کو بتا رہا تھا. پھر دوسرا ہے ویلیو بیسڈ رول, یہ تھا ٹائم بیسڈ رول. پھر ہے ویلیو بیسڈ, اگر ایٹ لیسٹ 10% اس کی ویلیو اس سے بڑھ جائے, اگر اس کی ویلیو 10% بڑھ جائے اس سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں, تو یہ 1 پیریڈ کے بعد ریویژن میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو سیکٹر رول کے بعد ہے مارکیٹ کیپٹلائزیشن رول, وہ دوسرا رول جو تھا اس کا رول صرف اور صرف ایک ہے, ٹائم بیسڈ رول, کہ وہ 2 ریکمپوزیشن پیریڈ اس کے لیے چاہیے ہوگا, یہ ادھر مینشن ہے. ٹھیک ہے, جو بھی جتنے اماؤنٹ سے کوئی کمپنی دوسرے سے بڑھ جائے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے لیے 2 ریکمپوزیشن پیریڈ, مطلب 1 سال بعد وہ اس میں شامل ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا, یہ رول ہے. اس کا مطلب ہے جو ٹاپ پہ ہے اگر وہ بالکل اس کی شیئر پرائس گر بھی جاتی ہے تب بھی 2 پیریڈ تک وہ ٹاپ پہ ہی رہے گی, وہ 100 انڈیکس میں رہے گی. ہاں وہ یار وہ اسی لیے نا, اب دیکھیں کوئی اماؤنٹ سے نہیں, تھوڑی سی اماؤنٹ سے اگر وہ اوپر نیچے ہو جائے, اب بہت بڑی سے گری کی تو اس کا مطلب وہ 10% والا رول اپلائی ہو جائے گا نا, تو پھر وہ 1 ریکمپوزیشن پیریڈ, اور کسی بھی کمپنی کے لیے ایٹ لیسٹ 1 ریکمپوزیشن پیریڈ تو ہوتا ہے نا. اب لیٹ سپوز اگر آپ نے کسی کو کرائے پہ دکان بھی دیا ہے اور 1 سال کا کانٹریکٹ کیا ہے, تو 1 سال سے پہلے اگر وہ کچھ غلطی کرتا بھی ہے تو آپ اس کو 1 سال بعد نکال لیتے اور آپ اس کے ساتھ کانٹریکٹ رینیو نہیں کرتے. تو جو ٹائم ہوتا ہے اس کو تو آپ نے پورا کرنا ہے, اور جو تھوڑے سے اماؤنٹ سے کم ہو جائے نا, تو شاید وہ تو کسی بھی ریزن کی وجہ سے, اب دیکھیں اسٹاک پرائس جو ہے نا, شیئر پرائس, یہ رومرز پہ بھی چلتا ہے. رومرز اس میں بڑا رول پلے کرتے ہیں. اگر آپ سے بھی کوئی کہتے ہیں کہ یار عمران خان کا گورنمنٹ آ رہا ہے تو یہ چیزیں اوپر جائیں گی, تو اگر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن لوگ اس کی طرف بلائنڈلی اس چیز کی طرف پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اسی طرح مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے اس چیز میں کہ اگر فار ایگزامپل ایکچوئل فیکچوئل انفارمیشن جو ہوتے ہیں فیکٹ, اس پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, تو مارکیٹ سارے اسی پہ جا رہے ہیں. رومرز نا, یہ پرسوں ادھر ایک سیمینار تھا, کون سا سنگھ تھا, ہرمیت سنگھ ہے, پتہ نہیں کون سا بڑا اینکر ہے, وہ آیا تھا ادھر, تو فیک نیوز کے اوپر کر رہا تھا. تو ہمارے ادھر جو ڈائریکٹر صاحب ہے اس نے اس کو کہا کہ مجھے جتنا پتہ ہے نا, وہ دوسرے ایریا سے تعلق رکھتے تو ان چیزوں کا تو پتہ نہیں ہے, ماس کمیونیکیشن اور میڈیا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی سنے, فیک نیوز مووز فاسٹر دین فیکچوئل نیوز, مطلب جو ایکچوئل نیوز ہوتی ہے, فیکٹ پہ نیوز ہوتی ہے, اس سے جلدی آپ کے ساتھ جو فیک نیوز ہوتی ہے وہ سرکولیٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ یہ رومرز کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں ہم اس میں اکثر نقصان بھی کر جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ کہ لوگ کہتے ہیں, اگر میں ابھی آپ سے کہہ دوں کہ یار میں نے سنا ہے کہ 1 مہینے بعد گاڑیاں مہنگی ہو رہی ہے, آج میں نے سنا ہے. ٹھیک ہے, آج میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ اس یکم سے گاڑیاں مہنگی ہو رہی ہے, پتہ نہیں اب ہے واقعہ نہیں, مجھے نہیں پتہ, اس چیز کا علم نہیں ہے, لیکن اگر یہ واقعی یہ ٹرینڈ ہے تو اب دیکھنا گاڑیوں کی قیمت اس سے پہلے بڑھ جائے گی. صحیح سنا ہے؟ اچھا, تو ہوگا کچھ اس طرح ہوگا, لیکن اصل میں ایکچوئل چیز یہ ہے کہ آپ کو جب کسی بھی چیز کے بارے میں یہ اندازہ ہو جائے کہ یار سپوز اب میں آپ کو بتا دوں اسلام آباد میں کتنے اچھے سیکٹر بن رہے ہیں, لیکن بڑے سائڈ پہ تاج ریزیڈینشیا بن رہا ہے. لوگ اس کو کیوں بڑے پیار سے دیکھتے, کیونکہ اے پروجیکٹ آف سینٹورس اس کے ساتھ لے گئے, تو لوگ کہتے کہ اچھا سینٹورس والے بنا رہے. ٹھیک ہے, ایک تو بلو ورلڈ سٹی تھی جس کے ساتھ آرتھورل بھی لگایا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ایکچوئل یہ چیزیں ہوتی ہے بزنس ورلڈ میں, یہ بڑے اس کے اوپر موویز بھی بنی ہے, کیونکہ یہ جو رومرز ہے نا, یہ آپ کے ڈیمانڈ اور سپلائی میں بڑا چینج لے آتا ہے, اور ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے ساری چیزیں اوپر نیچے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں ابھی آپ سے کہہ دوں کہ پلا چیز آگے منتھ میں شارٹ ہو جائے گا یا اس کے اوپر بین لگ جائے گا, تو اس کے لیے کتنا پرائس میں چینج آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے لوگ اس کی سیل اتنا بڑھ جائے گا, لوگ کہیں گے کیا چاہیے یار یہ تو نیکسٹ منتھ نہیں ملے گا.
15 डे की नाइट को पेट्रोल पंप में रश देंगे, जैसे पता है कि 12 बजे के बाद प्राइस नहीं चेंज होना है, तो हर कोई कहता है और गाड़ी को फिल करके फिर धक्के भी देते हैं कि और कितना आता है वो भी आ जाए इसमें। लास्ट टाइम मैं जब गाड़ी भर रहा था, मैं घर जा रहा था, तो उसी दिन 15 डेट था, 15 का कोई डेट था, तो मैं गाड़ी फिल कर रहा था, तो मेरे सामने जो गाड़ी खड़ी थी वो थी 660 वो सीसी वाली थी, ये जापानी अल्टो, वो फिल कर रहा था और फिर यूं धक्के भी देता था, और मैंने कहा अल्लाह के बंदे इसका खर्चा कितना है, छोड़ दो 10 रुपए का और पेट्रोल आएगा या नहीं आएगा, और कितना खर्चा कम हो जाएगा, अगर 10 रुपए से वो इंक्रीज ना करो तो शायद 10 पैसे का। हाँ, ये दिल की तसल्ली होती है। मैं तो कहता हूँ ये पेट्रोल का जो इंडिकेटर है ना, ये गाड़ी से निकाल ले, बंदा फिल कर दो, जैसे यूं सोई नीचे आ रही होती है, बंदे कहते ओए होए होए होए। ठीक है, तो टाइम बेस्ड रूल भी समझ आ गया और ये दूसरा भी समझ आ गया। अब एक थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल टाइप इसमें बाकी हो गया, और वो मैं नहीं करा रहा, वो जस्ट आपको बता रहा हूं कि उसमें करना क्या है। ये देखें, जैसे आपके पास इस एडजस्टमेंट में हमने कहा ना कि ये कंपनी कोई नई एंटर हो जाती है, तो इस नई कंपनी एंटर होने में क्या क्या चीजें कमाल करती है ये शेयर प्राइस गिराने में। सबसे पहले एक चीज है कैश डिविडेंड। जब कंपनी कैश डिविडेंड पे करती है उतनी अमाउंट से उसकी शेयर प्राइस गिर जाती है, ठीक है। तो उसकी वही कंपोजिशन एक्सप्लेन की है जो हमने पढ़ लिया, समझ आ रहे हैं? आप एक दफा घर जाके इसको पढ़ लीजिएगा जी। अच्छा, याद रखिए, मैं बता देता हूं, ठीक है। सिर्फ एक चीज खत्म करूं, आपको कैश डिविडेंड बता देता हूं, ठीक है। एक हो गया डिविडेंड, चलिए कैश डिविडेंड छोड़ दे, डिविडेंड जब कंपनी ने पे कर दिया तो उसकी वजह से उतने अमाउंट से शेयर प्राइस नीचे आ गई, तो जब शेयर प्राइस नीचे आ गई तो उसमें नई कंपनी एंटर हो सकती है। फिर ये वही है। दूसरा है एडजस्टमेंट ऑफ फॉर बोनस शेयर, और इसी तरह आगे राइट शेयर। बोनस शेयर अब क्या है? मैंने कहा था ना कि कभी कभार कंपनी बोनस शेयर इशू कर लेती है एट द टाइम इफ दे आर अनेबल टू डिसबर्स डिविडेंड्स। तो बोनस शेयर अगर इशू हो जाए तो इसका मतलब है कि पहले अगर 100 शेयर थे और अब इन लोगों ने 10% बोनस इशू किया, तो इसका मतलब है कि अभी 110 शेयर्स आ गए मार्केट में। तो जितना शेयर इंक्रीज हो जाते हैं उसके साथ भी आपका शेयर प्राइस कम हो जाता है, ठीक है। वो क्यों कम होता है वो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं, और उसकी कैलकुलेशन नीचे सारी एक्सप्लेन। आप लोगों ने जस्ट बोनस शेयर्स और डिविडेंड वाला कर देना है, ठीक है। ये जो राइट शेयर्स है ये आप लोगों का नहीं है इस कोर्स का हिस्सा, उसको छोड़ दे। अभी यहां पे एक क्वेश्चन आया था कैश डिविडेंड का। डिविडेंड वो चीज होती है जो कि शेयर के ऊपर प्रॉफिट पे किया जाता है ओनर्स को, ठीक है। तो कैश डिविडेंड इसके लिए इसके साथ इसलिए लिखा गया क्योंकि कुछ डिविडेंड होते हैं जो कि कैश के फॉर्म में पे किया जाता है, और कुछ डिविडेंड ऐसे होते हैं जो कि उनके पास पैसा नहीं होता किसी एक खास पीरियड में, तो वो बोनस शेयर इशू करते हैं। तो कैश डिविडेंड मीन जो कैश में प्रॉफिट आपको पे किया जाता है, जो आप ओनर हो किसी कंपनी में, शेयर जो आपके साथ, ठीक हो गया। इस कैलकुलेशन में कोई क्वेश्चन है शेयर प्राइस कैसे नीचे जी? शेयर प्राइस क्यों नीचे आती है कैश पे करने से प्रॉफिट? अच्छा, चले मैं आपसे एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ लूं। अगर फॉर एग्जांपल कोई घर है और उसका रेंट ऐसा है कि वो पूरे साल का रेंट है, ठीक है, पूरे साल का रेंट एडवांस में आपको मिल जाता है। लेट्स सपोज अगर एडवांस में नहीं, चले छोड़ दे, हम कहते हैं कि दिसंबर में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितना भी रेंट है वो आपको कलेक्टिवली 15 दिसंबर को मिलता है। तो अगर कोई बंदा आपसे ये घर खरीदता है तो उसको तो पता है कि ये जो रेंट है ये कौन ले रहा है, आप ले रहे 15 या 14 को ले रहे या 16 डेट को ले रहे, तो ये घर उस हिसाब से थोड़ा सा सस्ता आपसे लोग लेंगे। वो कहेंगे कि अच्छा मुझे आप रेंट के लिए 1 साल रुकना पड़ेगा। अगर लेट सपोज वो आपसे ये रेंट के साथ ले रहा है तो इसका मतलब ये डिविडेंड इस शेयर का हिस्सा है, उस अमाउंट से ये शेयर मतलब 3 महीने तक उसको इंतजार करना फिर पड़ रहा है, और कोई खास रीजन नहीं है, लेकिन उस अमाउंट से गिर जाती है शेयर प्राइस। एक चीज लंबी हो गई, अच्छा जी, चले मुझे इतना बता दे, समझ आ गया। एक्चुअली ये क्लास मैंने इसीलिए ऑनलाइन नहीं लिया क्योंकि ये था सारा कैलकुलेशन बेस्ड,
اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جب جائیں گے اور اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ ایک چیز ہم نے نیا ہمیں سیکھنے کو کچھ مل گیا کہ کیسے ہم اگر لیٹ سپوز آپ لوگ فائنانس کے لوگ ہوتے تو اب آپ لوگوں نے یہ انڈیکس کیلکولیٹ کرنا تھا اس نیکسٹ کلاس تک. ٹھیک ہے, ایکسل شیٹ کے اوپر ہارڈلی 1 گھنٹے کا کام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جسٹ ساری کمپنی کی شیئر پرائس کاپی کرنے اور ساری کمپنی کی وہ نمبر آف شیئر جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے اس سے کیلکولیٹ کرنی اور ایک دفعہ ایکسل میں فارمولے لگائے اس کو ڈریگ کر دیں اور آگے ساری کیلکولیشن کے فارمولے لگائیں تو آپ کا انڈیکس کیلکولیٹ ہو جائے. لیکن ایکچولی آپ لوگ نان بزنس بیک گراؤنڈ سے ہیں اسی لیے. لیکن جی پیپر میں بھی تھوڑی شفقت کیجیے گا کہ آپ نان بزنس یار میں نے آپ کو ایکچولی پہلے بھی بتایا ہے کہ جس ٹائم سے آپ لوگ ابھی گزر رہے ہیں نا اس ٹائم سے ہم بھی گزرے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس چیز کا. تو ایک چیز یہ ہے کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ایسا ہوتا ہے, کچھ تو ایسے ہیں کہ مجھ سے کافی عمر میں سینئر بیٹھے ہیں, لیکن استاد اور شاگرد کا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں, اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی بھی آپ سے زیادہ نمبر لیتا ہے نا تو جلن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کا بیسٹ فرینڈ کتنا بھی اچھا ہو, مطلب بیسٹ فرینڈ کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں, اکثر آپ کی لڑائی ہوتی ہے آپ نہیں لڑتے اور آپ کا دوست آپ کے لیے لڑ جاتا ہے. لیکن اگر وہ بھی پوزیشن لے جاتے ہیں نا تو آپ کو 1-2 دن اس سے باتوں میں اچھا ہی نہیں فیل ہوتی, آپ کہتے ہیں کہ یار. لیکن واحد استاد اور شاگرد کا رشتہ ایک ایسا ہے کہ شاگرد کو اس سے زیادہ نمبر ملتے ہیں نا تو اس کو خوشی ہوتی ہے. تو ہمیں نمبر دینے میں اور لینے میں سیاہی وہی یوز ہوتی ہے. آپ زیادہ نمبر لیں گے یا کم نمبر لیں گے اس میں ہم کنجوسی نہیں کریں گے, لیکن صرف چیز یہ کہ آپ لوگ چیزوں کو سمجھیں. ایٹ لیسٹ آپ لوگ ایڈوانس لیول پہ پڑھ رہے ہیں, ماسٹر لیول کی ڈگری کوئی آسان کام نہیں ہے. پاکستان میں بھی پرسنٹیج کیلکولیٹ کرے تو آپ ان لوگوں میں ہے جو کہ بہت کم لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بھی آپ لوگ یہ جو ایجوکیشن کا ریشو ہم بتا دیتے ہیں کہ اتنا پرسنٹیج لٹریسی ریٹ ہے, اس میں وہ لوگ بھی شامل ہے جسٹ اپنا نام لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ لوگ اچھا پرفارم کریں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح میں نے پڑھا ہے تو اس حساب سے میں بھی پیپر لوں گا. ٹھیک ہے, سخاوت اور یہ میں نے کہا نا کہ وہ سارا ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں پیپر مڈ لیول کا بناؤں گا, آسان نہیں بناؤں گا لیکن مشکل بھی نہیں بناؤں گا. مطلب ایسا پیپر ہوگا کہ آپ کو ایزیلی وہ سارے کویسچن اگر آپ لوگوں نے یہ سارا کورس پڑھ لیا اور پریکٹس کیا تو آپ کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ لوگ خالی پیپر دے رہے. ٹھیک ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا اور نہ کسی کو بھی ایسا اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے, دوسرا ایسا بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو ایسا کویسچن دوں کہ کل ECC والے دے کے اس پیپر کو یا ادھر یونیورسٹی کے ہائر اتھارٹی اس کو دے کے دیکھتے ہیں. اور اسی طرح الحمدللہ میرا نام بھی اسی لیے اچھا ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا پیپر سٹینڈرڈ کیا اور ان کا پڑھانے کا سٹینڈرڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کورس میں پڑھا تو آپ دیکھ لیں ECC کے اوپر ان کا کوریکولم ہوگا, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کو میں کیا چیزیں کور کرا رہا ہوں. یہ تو آپ لوگ نے شروع اچھا کیا تھا لیکن ابھی ہم تو بڑے سلو جا رہے ہیں. جب روز پہ جب آ جاتی ہے نا سر پھر تو باقی چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. نہیں رول نہیں ہے, رول تو میں نے ڈسکس ہی نہیں کیا. سر پاکستان کے سسٹم کی سیدھی سی بات ہے, کبھی بھی کسی عدالت میں کیس ہوگا نہیں کیونکہ وہ رولز کے اوپر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے قتل کیا, بالکل کیا قتل, لے آئے کوئی گواہ لے, نہیں تو نہیں کیا قتل. سر رول کے اوپر نہیں ہوا, آپ نے اپنی سخاوت کے اوپر بات شروع کی. میں نے بتا دیا نا کہ پیپر مشکل بھی نہیں ہوگا اور آسان بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, چیکنگ میں یہ نہیں ہوگا کہ میں ہر چیز کو بڑا تارولی دیکھوں گا. ٹھیک ہے, لیکن اب انڈیکس کیلکولیشن میں ماسٹر کا لیول اگر آپ کو ایک ایگزامپل ملا ہو, کوئی ڈیٹا گیون ہو, لیٹ سپوز کوئی پیپر میں آپ کو ڈیٹا گیون ہوگا نا کہ یہ انڈیکس کیلکولیٹ کر لے, تو اس میں اگر غلطی کوئی کرتے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کیلکولیٹر یوز غلط ہے, تو وہ پھر میرا حق بنتا ہے. کیلکولیٹر خراب بھی ہو سکتا ہے. سر اٹیمپٹ کے بھی نمبر ملیں گے؟ ہاں ملیں گے. اٹیمپٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز اب انڈیکس کیلکولیشن ہے, میں بتا دیتا ہوں, اگر لیٹ سپوز انڈیکس کیلکولیشن کا کویسچن آیا اور یہ ہے 10 مارکس کا, فار ایگزامپل
क्लियर इसीलिए करा देता हूँ ताकि वो डीएल वाले भी सुन ले इस चीज को। आपने कहा सर मिलेंगे। वो बता दे तो किस तरह मिलेंगे ना, ताकि कल हाईकोर्ट वाला केस ना बने। ये इंडेक्स का ऊपर क्वेश्चन मिला, अब लेट्स सपोज किसी ने कैलकुलेट नहीं किया और वो जस्ट ये रूल एक्सप्लेन करे और ये फार्मूले लिख के और ये इस तरह तक पहुंचे, तो एटलीस्ट मुझे ये समझ आएगा कि यार इस बंदे ने मेहनत की है और इसको कंसेप्ट समझ आ चुका है कुछ ना कुछ। हम सब इंसान है, गलती भी हो सकती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो न्यूमेरिकली वीक होते हैं, कुछ थ्योरेटिकली वीक होते हैं, हर किसी का अपना एक जहनियत होता है। तो अगर लेट्स सपोज कोई बंदा कैलकुलेशन भी एग्जैक्ट कर लेता है तो वो तो 10 नंबर का हकदार है ना, लेकिन जिसने ये अटेम्प्ट किया कि एटलीस्ट उसने ये प्रोसेस पूरा लिख दिया कि इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये सिलेक्शन कर दे, तो एटलीस्ट वो 4-5 मार्क्स ले सकता है। आप खुश हो गए? अच्छा जी, एक तो ये क्वेश्चन था, एक शायद कुछ जी। अच्छा सर, ये आपने सर ये बताया कि जब कोई कंपनी जो है ना वो शेयर इशू करती है तो उसके वो 100 कर सकती है या 1000 कर सकती है, 2000 कर सकती है। जी। तो सर इस तरह नहीं होता कि जितना उसका उस वक्त टोटल कैपिटल होता है उसकी वो जो शेयर वैल्यू की पहली जो वैल्यू फेस वैल्यू या फेस वैल्यू वो जितनी वो रखते हैं उसके मुताबिक बेशक 1 लाख अगर बनता है नंबर ऑफ शेयर्स, वो सारे उसके अप्रूव नहीं होगा, वो सिर्फ उसको थोड़े मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। मैं क्वेश्चन समझ चुका हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक पेज निकाले और उस पर अटेंडेंस लेना शुरू कर दे। आज मोहसिन साहब नहीं थे तो वो अटेंडेंस शीट में नहीं ले सका। देखिए, कंपनी को जितनी अथराइजेशन मिलती है ना, वो बैलेंस शीट में जो रिकॉर्डिंग करती है वो तो पार वैल्यू के हिसाब से करती है, और उसके नीचे वो एक अलग अकाउंट बना देती है जिसको हम कहते हैं एडिशनल पेड इन। प्लीज आप भी सुन ले, ये क्वेश्चन आपका भी हो सकता है। उसके नीचे हम एक सेक्शन क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं एडिशनल पेड इन, ठीक है, लेकिन वो एक अलग कहानी बन रही है। अब आपका क्वेश्चन था कि लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसके पास अथराइजेशन है 1000 शेयर्स की। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने उसको अलाउ किया कि आप 1000 शेयर्स इशू कर सकते हैं, यहां तक ठीक है। उसके बाद वो मैं कहता हूं कि वो जस्ट 250 शेयर्स इशू कर लेता है, वो ये 750 नहीं इशू करता, वो 300 इशू करते, वो 700 नहीं इशू करता, उसकी मर्जी है। वो क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि जितना ज्यादा शेयर्स इशू करेंगे उतनी ही उसकी ओनरशिप वीक होती जाएगी। वो रुहब्जा वाला याद है ना, डाइल्यूशन आएगी, जितना पानी डालोगे उतना वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए वो कभी भी कंपनी नहीं चाहती कि वो ज्यादा शेयर्स इशू करे, और इस पे हमने एक दफा डिस्कशन भी किया था कि कंपनी चाहती, कोशिश करती कि वो डेट ले ले, ठीक है, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, लेकिन अगर फिर भी उसकी जरूरत पूरी नहीं हो सकती है डेट से, तो वो फिर या उसको जरूर या उसकी वो डेट मिलता नहीं है तो वो फिर किस पे जाएगा? शेयर्स इशू करने पे जाएगा। इसीलिए वो उसको अथराइजेशन ज्यादा की मिल जाती है। लेट्स सपोज 1 मिलियन शेयर्स की अथराइजेशन, तो वो 1 मिलियन शेयर्स तो नहीं इशू करेंगे ना, वो जितनी उसकी मर्जी है थोड़ा सा अपना हिसाब पूरा कर ले, उसके बावजूद बाकी उसके साथ ऑप्शन होगी वो बाद में इशू कर सकता है। जब बिल्कुल शेयर इशू करना होता है सबसे पहले वैल्यू रखी जाती है ना, पार वैल्यू से कहते हैं 10 रुपीज है। हाँ जी, वो अगर वो वैल्यू कम रख लेता है, मतलब 10 रुपीज रख लेता है, तो फिर तो वो नंबर ऑफ शेयर्स तो वो ज्यादा करेंगे ना, उसकी जितना वो उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर नहीं बनते। शेयर उनको कैपिटलाइजेशन के ऊपर तो नहीं बनता ना, शेयर तो उनको नंबर ऑफ शेयर्स की इजाजत मिली होती है कि आपके पास लेट्स सपोज 10,000 शेयर्स आप इशू कर सकते हैं, तो 10,000 शेयर्स में से लेट्स सपोज अगर वो कहते हैं कि मैंने 500 शेयर, चलो 1000 शेयर्स है, 1000 में से वो कहते हैं कि मैंने 300 शेयर्स इशू कर दिए, तो पार वैल्यू पाकिस्तान में कितनी है? 10 रुपीज। तो वो कैपिटल एट स्टॉक पार वैल्यू जो है, कैपिटल स्टॉक एट पार वैल्यू वो रिकॉर्ड करेगी। वो कितना रिकॉर्ड करेगी? 300 मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपीज, तो 3000 वो रिकॉर्ड आ जाएगा। साथ में मैंने कहा कि एक एंट्री और होती है जिसको हम कहते हैं एडिशनल पेड इन, इसीलिए मैं शुरू में इस पे गया, लेकिन मैं सोच पे पड़ गया शायद कि आपका क्वेश्चन किसी और तरफ हो, यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था शुरू में भी। एडिशनल पेड इन अब क्या होता है? अब जितनी भी कंपनी है पाकिस्तान में वो 10 रुपीज के ऊपर तो शेयर्स नहीं सेल करते ना। अब लेट्स सपोज अगर यूनिलीवर अब इशू करेगी तो क्या वो 10 रुपीज पे इशू करेगी? उनकी शेयर की प्राइस तो पता नहीं 7,000 में है या 6,000 में है। या चले हम एंग्रो का एग्जांपल ले लें, एंग्रो की शेयर 300 और 350 के बीच में कहीं फाल करिए, एलाइड बैंक का शेयर 110 के आसपास होता है,
تو وہ کیا کرے گا, وہ اس آس پاس کے شیئر کے ساتھ کوئی ویلیو رکھ لے گی کہ یہ 110 پہ ہم ایشو کر رہے ہیں, تو 110 پہ اب لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں 90 پہ ایشو کر رہے ہیں لیٹ سپوز, تو 90 میں اس کا جو شروع والا اکاؤنٹ ہے وہ 10 روپیز کے حساب سے بن جائے گا. لیٹ سپوز اگر 300 شیئرز ہیں تو 300 ملٹیپلائڈ بائی 10 روپیز, باقایا کتنی ویلیو رہتی ہے 80 روپیز. 80 روپیز جس کو ایڈیشنل پیڈ ان مل گیا, جو پار ویلیو سے ایڈیشنل اس کو مل گیا, ایکسٹرا مل گیا, تو اس کا ایک سپریٹ اکاؤنٹ بنائے گی اور اس میں ملٹیپلائی کرے گی 300 ملٹیپلائڈ بائی 80 روپیز. سمجھ آ گیا؟ ہو گیا. اور کوئی کوشچن؟ انڈیکس 100 انڈیکس 100 انڈیکس کے لیے 1000 انڈیکس کیوں نہیں ہوتا, یا اس کا کیا ہے؟ میں نے شروع میں بتایا نا کہ یہ دیکھیں ایک پرفارمنس کے لیے معیار ہے یہ جو 1000 ہے. جو 100 انڈیکس ہے, اس 100 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ٹوٹل 100 کمپنی اس میں کمپوزڈ ہے. ہم نے شروع میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ آپ کے ساتھ ایک ہوتا ہے KCI